بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ. ترجمہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں. صدق اللہ العظیم. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ رفیق ہے، رفیق اور نرمی پسند کرتا ہے، اور اس پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. تو آج ہمارا جو اس چیپٹر کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. جی، پینشن اینڈ گریچوٹی رولز. پینشن کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک سرکاری ملازم اپنی ریگولر سروس 60 سال کی عمر میں یا اس سے کم کسی بھی وجہ سے وہ سروس چھوڑتا ہے تو اس کو جو مراعات ملتی ہیں ان کو ہم کلیکٹیولی پینشنز کہتے ہیں. تو پینشن کے اندر اس کے کافی سارے الاؤنس بھی ہوتے ہیں، اور گریچوٹی الاؤنس، یہ چیزیں ساری اس میں آتی ہیں، شامل ہوتی ہیں. یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس کو ملتی ہیں. یہ جو پینشن ہے یہ ایک ریگولر گورنمنٹ سرونٹ کو ملتی ہے، چاہے وہ فیڈرل کا ہو یا پروونشل ہو. جو کانٹریکٹ میں ملازمین ہوتے ہیں ان کو پینشن کی جگہ جو ان کا کانٹریکٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں ان کو سوشل سیکیورٹی بینیفٹ، SSB اس کو شارٹلی بولتے ہیں، سوشل سیکیورٹی بینیفٹ. یہ ان ملازمین کو SSB جو ہے پینشن کی جگہ ملتا ہے جو کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں. تو پینشن کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے 4 ٹائپس ہیں بڑی امپورٹنٹ، ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انٹرویو کے حوالے سے بھی اہم ہے. سب سے پہلے ہے کمپنسیشن پینشن، پھر انویلڈ، پھر سپر انویشن اور پھر ریٹائرنگ پینشن. تو ان کے نام سے ہی ان کی آگے ایکسپلینیشن یا ڈیفینیشن ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے کمپنسیشن ہے. کمپنسیشن جب ایک سرکاری ملازم کی جاب کسی بھی وجہ سے ریموو کریں، یہ ریموو ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس وقت اس سرکاری ملازم کو جو پینشن دی جاتی ہے اس کو کمپنسیشن پینشن کہتے ہیں. اس کے نام ہی بتا رہا ہے کہ جب اس کی سروس ریموو ہو جائے گی یا اس کی نیچر میں کوئی تبدیلی لائی جائے گی تو اس وقت تک اس کو جو پینشن دی جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ کمپنسیشن پینشن. مثلا ایک سرکاری ملازم کی جاب ریموو ہو گئی ہے تو ریموول سے ہم نے جیسے جو پینلٹیز بڑھی تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ ریموول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ ریموو کر سکتا ہے، دوبارہ آ سکتا ہے کسی بھی سرکاری سروس میں. تو جب تک اس کو کوئی ریگولر سروس نہیں ملتی تب تک، یا آفر نہیں ہوتی جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ سے، یا ویسے اس کو کہیں سے آفر نہیں ہوتی یا وہ جوائن نہیں کرتا، تو تب تک جو اس کو پینشن ملے گی. اگر وہ نہیں کرتا تو تھرو آؤٹ اس کو جو ہے جیسے باقی سرکاری ملازمین کو پینشن ملتی ہے تو اس کو بھی پینشن ملتی رہے گی. تو یہی بات لکھی ہوئی انلیس اپوائنٹڈ ٹو اندر جاب، اگر وہ کوئی اور دوسری جاب جوائن کر لیتا ہے تب یہ پینشن اس کی ختم ہو جائے گی. 2 آپشنز، جب ایک سرکاری ملازم کی جو جاب ہے وہ ریموو کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کمپنسیشن لے لے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے تھرو کوئی اور جاب جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے. تو جو پہلا آپشن ہے کمپنسیشن والا، تو یہ جو پینشن اس وقت دی جائے گی اس کو ہم کمپنسیشن پینشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے انویلڈ پینشن. جب ایک سرکاری ملازم دوران ملازمت کسی مینٹل النس کی وجہ سے، کسی فزیکل انجری کی وجہ سے، جسے اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی اور وہ اپنی سروس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا اپنی میڈیکل ایشوز کی یا میڈیکل ریزن کی وجہ سے، تو اس وقت جو اس کو پینشن دی جاتی ہے
یا ریٹائرمنٹ جس بیس پہ ہوتی ہے اس کے بعد جو پینشن دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انویلڈ پینشن. انویلڈ اس کا نام سے ظاہر ہے کہ وہ جو سرکاری ملازم ہے وہ اب جو سروس ہے ان کے قابل نہیں رہا, تو فزیکلی مینٹلی اس کو کوئی پرابلمس ہیں. اس کے بعد سپر اینویشن. سپر اینویشن جو ہے یہ جو لوگ پہلے سے پڑھتے رہے ہیں تو وہ 60 سال فوراً سے مائنڈ میں ایک بات کلک کرتی ہے کہ سپر اینویشن جو ہے وہ 60 ایئرز میں ہوتی ہے. تو ریچنگ ایج آف 60 ایئرس, تو 60 سال کی ایج میں جو پینشن ملتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سپر اینویشن. اس کے بعد ریٹائرنگ پینشن. جب ایک سرکاری ملازم کی جو سروس ہے وہ 25 سال ہو جاتی ہے ریگولر سروس, تو وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. یعنی 25 سال کی ایج کے بعد ایک سرکاری ملازم اگر چاہے تو ریٹائرمنٹ خود سے اپلائی کر سکتا ہے, لے سکتا ہے. تو اس وقت جو اس کو جو پینشن دی جائے گی یہ ریٹائرنگ پینشن کہلائے گی, چاہے اس کی ایج جو ہے وہ 60 سال ہے یا نہیں ہے. لیکن اب جو لیٹسٹ جو نوٹیفیکیشنز ہیں پنجاب گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں یہ رول ہیں, چونکہ یہ پینشن بھی آن لائن ہو چکی ہے پنجاب میں, تو اس کا رول یہ ہے کہ 25 سال سروس اور 55 سال ایج کم سے کم, یعنی 55 سال ایج ہو جائے اور 25 سال جو ہے وہ سروس ہو جائے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری ملازم جو ریٹائرمنٹ ہے وہ لے سکتا ہے. تو اس وقت جو اس کو پینشن ملے گی یا انسینٹیوز ملیں گے ان کو ہم ریٹائرنگ پینشن کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی اتھارٹی نے, جیسے ہم نے پینلٹی میں پڑھا تھا کہ اس کو کمپلسری ریٹائرمنٹ ریکمینڈ کر دیتے ہیں, تو اس وقت بھی جو پینشن مراد جو اس کو دیے جائیں گے وہ بھی یہی پینشن ہوتی ہے, ریٹائرنگ پینشن پیڈ ایکٹ کے تھرو جو ہوتی ہے, جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں لوڈی. سول سرونٹ کین آسک فار ریٹائرمنٹ آفٹر 25 ایئرز آف ریگولر سروس, یعنی یہ 25 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ LPR لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ جو آخری سال میں ملتی ہے, لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ یہ 25 سال سے کم ایئر سروس پہ نہیں دی جاتی. یعنی جو اگر ایک بندہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ چاہ رہا ہے, LPR پہ جانا چاہ رہا ہے, تو اس کی کم از کم سروس کتنی ہونی چاہیے, 25 سال ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر ایک سرکاری ملازم ہسبینڈ ہے تو اس کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی جو پینشن یا مراعات ہیں ساری وہ کس کو دی جائیں گی, اس کی بیوہ کو. اور اگر اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو دی جائیں گی. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کہ اگر دونوں سرکاری ملازمین ہیں تو پھر بھی پینشن ملے گی. یعنی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی بیگم بھی ٹیچر ہے یا کوئی سرکاری جاب ہے اس کی, تو اس کو بھی اپنی تنخواہ بھی لے رہی ہے, اپنے ہسبینڈ کی مراعات بھی اس کو ملیں گی. اسی طرح اگر اس کے بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا ہسبینڈ ٹیچر ہے یا وہ بھی گورنمنٹ سروس میں ہے, تو اس کو اپنی تنخواہ تو مل ہی رہی ہے, اپنی بیوی کی جو پینشن کی مراعات ہیں وہ بھی وہ لیتا رہے گا. اچھا جی, جو اگر ایک میل سرونٹ ہے اس کی ایک بیوی ہے یا 2 بیویاں ہیں, تو ٹوٹل جو تعداد ہے اس کی بیوی بچوں کی وہ اگر 4 ہے, تو 4 سے مراد یہاں پہ وہ بچے آئیں گے جو ان میرڈ ڈاٹرز, اور وہ اس کے بیٹے جن کی ایج جو ہے وہ 24 سال سے کم ہے. تو سب سے پہلے جو پینشن دی جاتی ہے وہ ویڈو کو, اس کی بیوہ کو دی جاتی ہے. ان کیس بیوہ کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں, آگے بچے ہیں, ان میرڈ بچے بھی ہیں, تو پھر پینشن جو ہے اگر 4 تک ہیں, یعنی 2 بیویاں ہیں اور بچے بھی ہیں 1-2, تو ٹوٹل جو پے دی جائے گی, پینشن دی جائے گی, وہ 4 میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی ایکولی. اگر 3 ہیں, 2 بیویاں ہیں, ایک کوئی بچہ یا بچی ہے, بچی کوئی بھی بچی کی ایج جتنی مرضی ہے لیکن ان میرڈ ہے تو اس کو پینشن ملے گی, اگر میرڈ ہے تو نہیں ملے گی. اور بیٹا 24 سال ان میرڈ اور 24 سال سے کم ایج, تو ان کو ملے گی. اگر 4 ہیں تو 3 ہیں تو یہ تقسیم ہو جائے گی برابر, چاہے 2 بھی ہیں, 2 بیوی ہیں صرف, تو دونوں بیویوں میں برابر ہو جائے گی. ان کیس کے 4 سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا, اس کے بعد 4 سے زیادہ بیویاں, تو اس صورت میں جو وڈو ہے, جو بیوہ ہے, اس کو 1/4 ملے گا اور باقی جو ہے بچوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. ان کیس کسی کی جو بیوہ ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر کس کو ملے گا, پھر صرف اس کی اگر ان میرڈ ڈاٹر ہے تو اس کو ملے گا. ان کیس ان میرڈ ڈاٹر نہیں ہے تو پھر اس بیٹی کو مل سکتی ہے پینشن جو ہے طلاق یافتہ, طلاق یافتہ نہیں, جو بیوہ ہے, یعنی بیٹی
اگر بیوہ ہے، بیٹی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو اس بیوی کو مل سکتی ہے پینشن. ان کیس کے کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس نے کہیں اور نکاح کیا ہوا ہے، اور بیٹی بھی اس کی ان میرڈ کوئی نہیں ہے، بیوہ بیٹی بھی کوئی نہیں ہے، تو 24 سال کا اگر بیٹا ہے اس سے کم ایج کا تو پھر اس کو ملے گی. ان کیس بیوی بھی نہیں ہے، بیٹیاں بھی ان میرڈ نہیں ہیں، بیٹا بھی 24 سال سے کم ایج کا نہیں ہے، تو پھر اس کے فادر کو ملے گی، باپ کو ملے گی. ان کیس کے باپ بھی موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو پھر اس کی والدہ کو ملے گی. ان کیس والدہ بھی نہیں ہے تو ایک بھائی اس کو ملے گی جس کی عمر 21 سال سے کم ہے. ان کیس وہ بھی نہیں ہے تو پھر پینشن نہیں ملے گی. تو فیملی پینشن جو ہے یہ ڈاٹرز کو، وڈو کو اس صورت میں تک ملتی رہے گی جب تک وہ دوسرا، یعنی اگر بیوہ ڈاٹر ہے یا اس کی اپنی جو بیوی ہے سرکاری ملازم کی، اس صورت تک ان کو ملتا رہے گا جب تک یہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی. یعنی ایک سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی بیوی جب تک نکاح نہیں کرے گی دوسرا تب تک اس کو پینشن ملتی رہے. اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کی پینشن بند ہو جائے گی. اس طرح اگر اس کی بیوہ بیٹی کو مل رہا ہے تو وہ بھی اس صورت تک ملے گا جب تک وہ نکاح نہیں کرتی دوسرا. تو یہ کچھ رولز سے جو ایک سرکاری ملازم ہے وہ 10 سال کے بعد کسی بھی وجہ سے، یعنی اگر 10 سال اس کی سروس کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ جو چاروں ہم نے پینشن کی ٹائپس پڑھی ہیں اس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی 10 سال سروس کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کو کوئی بھی پینشن یہ مل سکتی ہے. سپر انویشن، ریٹائرنگ، انویلڈ کمپنسیشن، یہ سروس اس کو اس کے پے اسکیل کے اکارڈنگ مل سکتی ہے. اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اکٹھے پیسے کافی سارے ملتے ہیں. وہ ایکچولی گریٹویٹی ہوتی ہے اس کی. تو وہ کیسے ملتی ہیں؟ ایک سرکاری ملازم اگر 5 سال سے زیادہ اور 10 سال سے کم اس کی سروس ہو جاتی ہے، یعنی سکسیسفل سروس ہے بغیر کسی ایشو یا رکاوٹ کے، تو اس کو گریٹویٹی دی جاتی ہے 1 سال میں 1 مہینے کی تنخواہ. ٹھیک ہے. اگر 5 سال سے زیادہ اور 10 سال سے کم سروس ہے تو یہ 12,500 میکسیمم، اور اگر 10 سال سے زیادہ ہے اور 25 سال سے 10 سال سے لے کر 25 سال تک ہے، یعنی 25 سال سے کم تک، تو پھر اس کو جو ہے وہ 25,000 اینول جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو یہ پھر جو ہے اینڈ پہ جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو کلیکٹیو ہو کے بڑی ساری اماؤنٹ بن جاتی ہیں. یہ پے اسکیل وائز یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور اگر ایک سرکاری ملازم انویلڈ، یعنی اس کی کوئی میڈیکل ریزن پہ وہ ریٹائر ہوتا ہے یا ڈیتھ کی وجہ سے، تو اس کو جو گریٹوٹی دی جاتی ہے وہ 1.5 منتھ کی تنخواہ دی جاتی ہے اینولی. یعنی اس نے 20 سال سروس کی ہے تو اس کو 30 تنخواہیں اکٹھی ملیں گی، جو اس کی لاسٹ جو پے ہوگی اس سے کیلکولیشن ہوتی ہے یہ. اس کے بعد اگر ایک سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 10 سال سے کم، تو اس کی جو فیملی ہے اس کو جو ہے 10 سال کی پینشن پھر جو ہے یہ دے دی جاتی ہے. جی. تو اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک بجٹ. بجٹنگ کے بارے میں آپ نے ایم سی کیوز بکس میں بہت زیادہ پڑھا ہوگا کہ بجٹنگ جو ہے یہ اسٹیمیشن ہوتا ہے انکم اور ایکسپینڈیچر کا. یعنی ایک کلاس روم بنانا ہے فرض کریں تو اویلیبل فنڈ کتنا ہے اور کتنا ہمیں چاہیے اور ایکسپنسز ایکسپیکٹڈ کتنا ہے، اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. بجٹنگ اسٹیمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز یا انکم ہماری کتنی ہے اور ایکسپیکٹڈ جو ایکسپنسز ہیں، متوقع اخراجات اس بجٹ کے، اس پلان کے کتنے ہیں. تو اس کی جو ہم اسٹیمیشن لگاتے ہیں اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. اٹ از اسٹیمیشن آف ریونیو سے مراد انکم اینڈ ایکسپینڈیچر فار آرگنائزیشن فار اسپیسیفک پیریڈ. موسٹلی جو ہمارا بجٹ تیار کیا جاتا ہے، اگر ہم اینول بجٹ کی بات کریں تو اینول بجٹ ہمارا 1 جولائی یعنی جولائی کے پہلے ہفتے میں 1 جولائی سے 30 جون تک ہمارا فسکل ایئر یعنی مالی سال ہوتا ہے. تو ہم بجٹ جو ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں یا جون کے اینڈ میں ہم اپنا بجٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں اتنی ریکوائرمنٹ، اتنی ہماری تنخواہیں ہیں، اتنا ہمارا کنٹیجنسی کا ہے. کنٹیجنسی تنخواہوں کے علاوہ جو فنڈ ہوتے ہیں دفاتر کے کنٹیجنسی کے، جیسے اخبارات ہیں، کوئی اسٹیشنری وغیرہ کے ہیں، اسی طرح پرنٹنگ کے ہیں، کاپینگ کے ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی وائٹ واش وغیرہ کے، اس طرح کے جو اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ اسکولوں کو خیر نہیں ہوتے سارے اسکولوں کے پاس اس طرح کے فنڈ. تو ان فنڈز کی کیا کی جاتی ہے، پھر اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ اتنی آمدن ہے اور اتنا ہمارا خرچہ ہے. تو بجٹ کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ریونیو بجٹ، ایک ایکسپینس بجٹ، اور تیسرا ہوتا ہے کیش بجٹ. ریونیو بجٹ میں
ہمارے پاس جو ٹوٹل اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو انکم ہمارے پاس آنی ہے، جتنی ہمیں گرانٹ کوئی ملنی ہے، تو اس کی اسٹیمیشن لگائی جاتی ہے ریونیو بجٹ میں. ایکسپینس بجٹ میں جو ہمارا پلان ہے، کسی بھی ایک کوئی پروگرام پروجیکٹ پلان ہے، تو اس کے اوپر ٹوٹل کتنے اخراجات آئیں گے، تو اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے کسی ایکٹیویٹی یا پروگرام کا، اس کی جو اسٹیمیشن ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، ایکسپینس بجٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے لاسٹ ون، کیش بجٹ. تو کیش بجٹ میں کہ ہمارے پاس ہم اس میں فور کاسٹ کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اتنا چلنا ہے، اس میں اتنے یہ اخراجات ہیں، تو کتنے ہمارے پاس ریسورسز ہونے چاہیے کہ یہ ہمارا جو پلان یا پروجیکٹ پروگرام ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ریونیو میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو اسٹیمیٹ ہے ہم لگاتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس ٹوٹل آمدن ہے. اور ایکسپینسز میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ایکسپینس کا اسٹیمیٹ لگاتے ہیں. اور کیش میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹوٹل فور کاسٹ کرتے ہیں کہ اوور آل کے اس کے لیے کتنا فنڈ ہمیں درکار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیش بجٹ. اب اسکول بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسکول بجٹ بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل اور نان ڈیولپمنٹل بجٹ. وہ بجٹ جس میں نئی چیز کوئی بنائی جائے، چاہے وہ کلاس روم ہے، کوئی واش روم ہے، کوئی سائنس لیب ہے، کمپیوٹر لیب ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اسکول کے اندر کوئی نیا پروجیکٹ بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ڈیولپمنٹل بجٹ. اور نان ڈیولپمنٹل بجٹ جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں، مثلا سیلریز چل رہی ہیں، مثلا مینٹیننس چل رہی ہے، مثلا لائبریری موجود ہے تو اس میں نئی بکس آ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یعنی رومز اویلیبل ہیں ان کا وائٹ واش کرا لیا. تو نان ڈیولپمنٹل بجٹ وہ بجٹ ہے جس میں کوئی نئی چیز نہیں پرچیز کی جاتی، بلکہ جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں اور جو مینٹیننس ہے بلڈنگ کی، کلاس رومز کی، گراؤنڈز کی، باؤنڈری وال وغیرہ کی، تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں نان ڈیولپمنٹل بجٹ میں. بجٹنگ از یوزڈ فار ایس این سر ایس. جی سر جی. یہ جس طرح ایکسپینس بجٹ ہے ہوں اور کیش بجٹ ہے، ہوں ایکسپینس بجٹ میں ہم جتنی بھی ایکٹیویٹیز آگے ہونے والی ہوتی ہیں ان کے ایکسپینڈیچر کا ایسٹیمیٹ لگاتے جی ہیں، ایگزیکٹلی. اور کیش بجٹ جو کہ فور کاسٹ ہے ہماری کہ ہمارے کتنے فائنانسز خرچ ہوں گے جو ہمارا کمنگ ایئر ہے اس کے دوران. ہاں جی بالکل. تو یہ تو آلموسٹ سیم ہی ہے. ابھی جس طرح ایکسپینس ہے اس میں بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ کتنا خرچ ہوگا، اور فور کاسٹ جو ہم بنا رہے ہیں کیش بجٹ میں کہ پیسہ ہمارا کتنا خرچ ہوگا. تو دیکھیں پیسے اور ایکسپینس بجٹ دونوں کا ایکسپینس لنک تو بجٹ سیم ہی ہے سر. ایکسپینس بجٹ میں ہم ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری ایکٹیویٹیز پہ کتنا ایکسپینڈیچر ٹوٹل ہمیں درکار کتنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے سر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں درکار کتنا ہے. یہ ہوتا ہے کہ سر ایکسپینس بجٹ میں ہم جو ہمیں چاہیے بجٹ ہم اس کی بات کرتے ہیں. ریونیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل انکم ہے وہ اویلیبل یا جو آنی ہے وہ کتنی ہے. اور کیش بجٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ایکسپنسز ہیں ان ایکٹیویٹیز کے یا ٹوٹل فائنانس وہ کتنا ہمیں درکار ہوگا. یعنی تو ایکسپینس بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل ہے اس میں کم بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بجٹ جو موجود ہے یا ملنا ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے. اور کیش بجٹ میں ہم ٹوٹل اوور آل اسٹیمیٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو پھر کیسے میٹ کرتے ہیں سر؟ ڈفرینس یہ پھر اگلی سلائیڈ میں ہم جا کے دیکھتے ہیں. ایک ٹرم ہم پڑھیں گے جو ہے وہ اس کی ایکسیس اینڈ سرنڈر کی، تو جو کم یا زیادہ ہوتا ہے تو وہ کیسے لیا جاتا ہے یہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں. رائٹ سر، رائٹ سر. بجٹنگ از یوزڈ فار ایس این ای اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر. تو نئے ایکسپینڈیچر کا جو اسکیجول ہے وہ بجٹنگ میں ہی طے کیا جاتا ہے کہ مثلا کوئی نئی کلاس رومز بن رہے ہیں، باؤنڈری وال، اسکول اپ گریڈ ہوا ہے پرائمری سے مڈل، مڈل سے ہائی، کوئی اس کی جو سیٹس ہیں وہ سینکشن منظور ہو گئی ہیں، سینکشن ہو گئی ہیں، تو ان پہ جو ہے سالانہ بجٹ کتنا لگے گا. تو بجٹنگ کس چیز کے لیے یوز کی جاتی ہے؟ ایس این ای کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے، یعنی نئے ایکسپینڈیچر کے لیے بھی، جو نیا پلان ہم نے شروع کرنا ہے اس کے لیے بھی. تو اس کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں. پہلی ٹائپ یہ نیو ہو سکتا ہے
یعنی جو ایس این ای ہے یہ بالکل نیو ہے یا یہ کنٹینیو بھی ہو سکتی ہے. کنٹینیو سے کیا مراد ہے کہ 4 کمرے پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو اسی کی مزید ایکسٹینشن ہے, تو اس ایکسٹینشن کے لیے جو نیا بجٹ بنے گا اسکیجول آف نیو ایکسپینڈیچر, تو یہ کیا کہلائے گا, کنٹینیوڈ کہلائے گا. اگر بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں, ایک اسکول کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے تو یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو یہ نیو ایس این ای ہوگی. اس کے لیے جو ہے BM16 یہ فارم ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کہ یوز کیے جاتے ہیں بجٹنگ میں, تو BM16 جو ہے یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فار ایس این ای فارم از یوزڈ فار اپروول اینڈ نیو ویکینسیز, تو ایس این ای فارم جو ہے وہ اپروول اور نیو ویکینسیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد بجٹ مینول BM, تو اس میں وہ تمام میتھڈز اور فارمیٹ ہوتے ہیں جو پروسیجرز لکھے ہوتے ہیں, ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ان کے جو ہے ایکسپنسز, ان کے ٹیکسز, ان کو لینے کا اور فنڈ لینے کا, اجرا کرانے کا, ہر چیز مکمل زیرو سے لے کر اینڈ تک, 1 سے اینڈ تک جو ہے ساری چیزیں 1 بائی 1 ان ڈیٹیل موجود ہوتی ہیں بجٹ مینول میں, بجٹ سے ریلیٹڈ, ایکسپنسز سے ریلیٹڈ. تو میتھڈز along with formats and forms to be used in preparing the budgets, اس میں انکم, ایکسپینڈیچر, یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. اٹ کنٹین, اس کے 5 پارٹس ہوتے ہیں اور ہر پارٹ کے آگے 4 جو ہیں وہ یونٹس ہوتے ہیں. یعنی BM کے بجٹ مینول کے 5 حصے ہوتے ہیں, ہر حصے کے آگے 4 سیکشن یا یونٹ ہوتے ہیں. کچھ فارمز ہوتے ہیں اس میں جو ویل نون ہیں, جو بجٹنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. BM 1 2 3 10 1/11 اور 16 یہ بجٹ پریپریشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اور جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے وہ پریپیئر کرتا ہے BM 3 BM 10 BM 1/11. اس کے بعد PC فارم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ سائیکل. PC 1 2 3 اس طرح ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں. تو PC 1 جو ہے اس میں پلاننگ, یعنی جو بجٹ کی جو پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی پروگرام پروجیکٹ کی, تو جو پلاننگ کا پروسیس ہوتا ہے تو وہ جس فارم کے اوپر اس کی جو انٹریز ہوتی ہیں اس کو ہم جو ہے PC 1 پہ کرتے ہیں. PC اسٹینڈ فار پروجیکٹ سائیکل. تو اس میں PC 2 میں فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے, یعنی پہلے PC 1 میں جو ہے اس کی پلاننگ, PC 2 میں فیزیبلٹی رپورٹ, اور PC 3 میں کوارٹرلی پروگرس, یعنی اگر جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے, 9 مہینے کا ہے, سال کا ہے, 15 مہینے کا ہے, جتنے مہینے کا 2 سال کا پروجیکٹ ہے تو اس کو کوارٹرز میں ڈیوائڈ کر کے اس کی کوارٹرلی, سال کا ہے تو ہر 3 مہینے کے بعد جو پروگرس رپورٹ دی جائے گی وہ PC 3 پہ دی جائے گی. اسی طرح جب ایک پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ PC 4 پہ جب ایک چیز ہینڈ اوور کر دی جائے گی. اور PC 5 جو ہے جب ایک پروگرام مکمل آپریشنل ہو جاتا ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے اینول بیسس پہ دی جائے گی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد مسلسل 5 سال تک کہ یہ کس طرح چل رہا ہے. اس کے بعد مدر صاحب کا جو سوال تھا اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر. اگر ایک بجٹ جو ہے وہ مل چکا ہے, فنڈ مل گیا ہے, گرانٹ آ گئی ہے, اگر فرض کریں 10 لاکھ چاہیے تھا, 12 لاکھ گرانٹ جو ہے اسٹیمیٹ ہم نے دیا, 2 لاکھ زیادہ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں سرنڈر کرنا, کہ وہ جو 2 لاکھ زیادہ ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا. اگر فرض کریں 12 لاکھ آیا ہے, 14 لاکھ اس کا خرچ جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو پھر کیا جائے گا, 2 لاکھ مزید بجٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس. تو اسٹیٹمنٹ آف ایکسیس اینڈ سرنڈر جو ہے یہ کب بھیجی جاتی ہیں بجٹ کی, یہ موسٹلی ان چیزوں کے لیے, جیسے ایک اینول ہمارا ہوتا ہے سالانہ بجٹ سے لے کر مطلب جولائی سے لے کر جون تک کا جو خرچ ہوتا ہے, یہ موسٹلی ان کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہیں, کنٹیجنسی, فیول کے اور اس طرح ڈفرینٹ مد میں جو ایکسپنسز ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اگر فرض کریں بجٹ زیادہ ہمارے پاس اویلیبل ہے یا کم اویلیبل ہے. تو اذان ہو جائے پلیز, تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا.
جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو اینول بجٹ ہوتا ہے، سالانہ بجٹ، جس میں تنخواہیں، جس میں فیول، جس میں کنٹیجنسی، یہ جتنے بھی ڈی ڈی او ہوتی ہیں، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ڈی ڈی او ہوتا ہے، اسی طرح ہائر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریٹر وہ ڈی ڈی اوز ہوتے ہیں، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، یعنی یہ وہ آفیسر ہوتا ہے جو تنخواہ لیتا بھی ہے سرکار سے اور آگے اپنی جو ٹیم ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے، ڈرا اینڈ ڈسبرس، یہ اس کا کام ہوتا ہے یعنی بجٹ تیار کرتا ہے سالانہ، تنخواہ اس بجٹ کی بیس پہ اس کو تنخواہ جو یا ٹوٹل جو فنڈ دیا جاتا ہے یہ اس کو ڈرا کرتا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہیں، پہلے جو ہے اس کو ملتی تھی مینولی کیش کی شکل میں، اب جو ہے اکاؤنٹ میں آتی ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آگے ڈسبرس کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے اس تنخواہ کی ان جو فنڈز اس کو ملتے ہیں، تو اس کو ڈی ڈی او کہتے ہیں، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، تو یہ وہ سالانہ بجٹ تیار کرتا ہے۔ اب اگر تو اس کے پاس فنڈ ایکسٹرا ہے، فرض کریں ایکسٹرا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا جو فنڈ اس کے پاس آ گیا اس کی ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے، تو پہلی رپورٹ وہ بھیجے گا نومبر میں اور دوسری رپورٹ بھیجی جاتی ہے مارچ میں ہر سال، یعنی یہ جو مالی سال ہے ہمارا اس کے نومبر اور مارچ میں، اور اس کے لیے فارم نمبر 32 BM 32 جو ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف منتھلی ایکسپینڈیچر، اس کو سم بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کو ریکنسیلیشن رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے فارم 26 جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے منتھلی ایکسپینڈیچر رپورٹ یا اسٹیٹمنٹ بھیجنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے فروغ تعلیم فنڈ، بچوں سے فنڈ لیا جاتا ہے، بچوں کے اوپر یا ادارے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فروغ تعلیم فنڈ کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز۔ جی پرائیڈ کی چابی تیرے کو لے، پرائیڈ کی چابی ہے تیرے کو کون ہی میرے کو تو کوئی نام مختار کی تھی بیٹھا ہے، بلکہ ودی ہے ایک بس یہ 15 منٹ تک میں کلاس جو اڑائی بیٹھائی میں 5 منٹ 10 منٹ چاہے۔ فروغ تعلیم فنڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ فنڈ ہے جو بچوں سے لیا جاتا ہے، بچوں پر یا اسکول کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، یہ 20 روپے منتھلی کلیکٹ کیا جاتا ہے پرائمری مڈل یا ہائی اسکول کے ہائر سیکنڈری اسکول کے بچوں سے۔ تو فنڈ کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ فار دا ویلفیئر آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اسکول، اس کے لیے جو ایم سی کیوز میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا فنڈ ہے جو بچوں سے لیا جاتا ہے، بچوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، یا وہ کون سا فنڈ ہے جو بچوں سے لیا جاتا ہے اور اسکول کی ویلفیئر یا بچوں کی ویلفیئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے، پھر تو یہ ایف ٹی ایف ہوتا ہے، اس کو فروغ تعلیم فنڈ کہتے ہیں۔ یہ منتھلی جو ہے 20 روپے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نان سیلری، آج جو کلاس ہے ہماری وہ 4 بجے سٹارٹ ہوئی تھی، کچھ اسٹوڈنٹ وہ لیٹ جوائن کر رہے ہیں، ابھی تک بھی جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ، تو کل بھی انشاءاللہ کلاس 4 بجے ہوگی، کوشش کیجیے گا ٹائم پہ جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے نان سیلری بجٹ، این ایس بی ایک ورڈ جو ہے وہ بجٹ، اسکول کونسل پہلے بجٹ ہوتا تھا، اب جو ہے ایف ٹی ایف ایک فنڈ ہے، این ایس بی ایک بجٹ ہے، تو وہ رقم وہ کوئی بھی فائنانس جو کہ غیر سرکاری ذرائع سے آتا ہے اس کو ہم فنڈ کہتے ہیں، ویسے جنرلی اس کو فنڈ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی رقم، کوئی بھی امداد، مالی معاونت جو غیر سرکاری طریقے سے آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنڈ کہتے ہیں موسٹلی۔ مثلا یہ ہم نے اسٹوڈنٹ سے لیا، ایف ٹی ایف ہے، ایلومینائی ہے، سابقہ اسٹوڈنٹ نے کوئی فنڈ دیا، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اس کو ہم گرانٹ یا بجٹ کہتے ہیں۔ تو نان سیلری بجٹ ایک گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی ایک گرانٹ یا بجٹ ہے جو کہ تمام پبلک اسکولوں کو پنجاب کے اندر یہ کوارٹرلی بیسس پہ دیا جاتا ہے۔ پہلے سٹارٹ میں یہ ہر 3 مہینے کے بعد دیا جاتا تھا، اس کے 4 کوارٹر تھے، یہ 2015 میں سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے لم سم جو ہے وہ گرانٹ ملتی تھی جس کو اسکول کونسل کا نام دیا جاتا تھا، اس سے اسکول کونسل کے اکاؤنٹ تھے ہر اسکول کے، پرائمری مڈل اور ہائی اسکول کے، ہائر سیکنڈری اسکول کے، ان کو ان کا اینول جو بجٹ ہے وہ دے دیا جاتا تھا۔ اب اینول نہیں دیا جاتا بلکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ کوارٹرز کی شکل میں۔ 2015 سے 2018 تک یہ 4 کوارٹر کی شکل میں ملتا رہا ہے، یعنی سال میں 4 مرتبہ، اب جو ہے یہ سال میں 3 مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اسکول کونسل کا جو ہے وہ ایکٹیو تھا، اب اسکول کونسل کا فنڈ نہیں آتا، نان سیلری بجٹ آتا ہے۔
بجٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ایبریویشنز ہیں: بی سی سی بجٹ کال سرکولر، اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، نیم نیو اکاؤنٹنگ ماڈل، ڈی ڈی او ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، سی او کلیکشن یا کلیکٹنگ آفیسر، بی سی سی بجٹ کال سرکولر یہ پہلے بھی آ گیا شاید، ایف اینڈ بی او تو فائنانس اینڈ بجٹنگ آفیسر، ایل پی سی لاسٹ پے سرٹیفکیٹ. یہ جو ایل پی سی ہے، جب ایک سرکاری ملازم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کروا کے جاتا ہے، ہائر اسکیل سے لوور اسکیل میں پروموشن ہوتی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب جوائن کرتا ہے، تو اس کے لیے جو سرٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے اس کو ایل پی سی سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے. یعنی لاسٹ پے جو اس نے لی ہے، پے سلپس اس کی جو ہے اس کے اکارڈنگ وہ سرٹیفکیٹ اسے اپنے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر سے لیتا ہے. فسکل ایئر ہمارا جو ہے یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے. اس کے بعد ہے آڈٹ. اب ایک فنڈ مل گیا، فنڈ ملنے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ فنڈ جو گورنمنٹ کے رولز تھے، ریگولیشنز تھیں، ان کے اکارڈنگ یوز کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. تو اس چیز کی جو ایویلویشن ہے وہ کیسے کی جاتی ہے یا جس پروسیس سے کی جاتی ہے اس کو ہم آڈٹ کہتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، پیریڈ فکس ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. یعنی وہ جو جس سبجیکٹ کی، جس ڈپارٹمنٹ، جس محکمے یا اسکول کی آڈٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا. آڈٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ فائنانشیل اسٹیٹمنٹ آف اینٹی ٹو ایویلویٹ دیئر فائنانشیل ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ اکارڈنگ ٹو رولز آر ناٹ، کہ اس کی فائنانشیل ایکٹیویٹیز کیا رولز کے اکارڈنگ ہیں یا نہیں ہیں. اس کو ہم اس کی ایویلویشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈٹ کہتے ہیں. پرپز کیا ہوتا ہے؟ فراڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنا، ایمبیزلمنٹس کو یا مس اپروپریشن اور ویسٹیج کو، یعنی جو فنڈ دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوا، رول سے ہٹ کے تو نہیں ہوا، کرپشن تو نہیں کی گئی. یہ چیز ہم کس میں چیک کرتے ہیں؟ آڈٹ میں کرتے ہیں. آڈٹ کی کچھ ٹائپس ہیں، کافی ساری ہیں، ویسے یہاں پہ 5 مینشن ہے. سب سے پہلے انٹرنل آڈٹ. اگر ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہی بندہ آڈٹ کر رہا ہے، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہی کوئی نمائندہ آڈٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل آڈٹ. اگر کسی اور ڈپارٹمنٹ کا، مثلا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو بندہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا آ کے آڈٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایکسٹرنل آڈٹ. اس کے بعد ہے پرفارمنس آڈٹ. پرفارمنس آڈٹ میں جو آبجیکٹیو یا اسائنمنٹس دی جاتی ہیں وہ چیک کی جاتی ہیں. مثلا ابھی جو پورے پنجاب میں آڈٹ چل رہا ہے تو اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ انرولمنٹ جو ہے 2015 میں کتنی تھی، 16 17 18 19 20 اور 21 میں. تو اسی طرح جو ہے ریزلٹس وغیرہ اور کافی ساری چیزیں یہ ساتھ جو ہے فائنانس کے علاوہ چیک کی جا رہی ہیں. تو پرفارمنس آڈٹ میں پرفارمنس چیک کی جاتی ہے، آبجیکٹیوز جو تھے کیا وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، جو ڈپارٹمنٹل انسٹرکشنز تھیں وہ امپلیمنٹ ہوئیں پراپر وے سے یا نہیں ہوئیں، تو یہ پرفارمنس آڈٹ میں چیک کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے فورنزک آڈٹ. فورنزک آڈٹ میں وہ ریزنز تلاش کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں جو مس اپروپریشن کی ہوتی ہیں، ایمبیزلمنٹ یا کرپشن کی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فورنزک آڈٹ کہتے ہیں، جس میں ریزنز آف نیگلیجنس یا جو ہے جو مس اپروپریشن، ایمبیزلمنٹ یا فراڈ میں ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے سرٹیفیکیشن. جو اکاؤنٹس یوز کیے جاتے ہیں ان کی اپروپریشن کی، کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے کیا وہ پراپرلی اس کو یوز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفیکیشن آڈٹ. اپروپریشن آف اکاؤنٹس، جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، سرکاری اکاؤنٹس ہیں، ان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. اس کے بعد اب ایک ٹیم بنی، اس ٹیم نے آڈٹ کیا، ایک اسکول کا، ایک پوری تحصیل کا آڈٹ کیا. آڈٹ کرنے کے بعد وہ ایک رپورٹ بناتے ہیں. وہ رپورٹ جو ہے جس نے ان کو آڈٹ کے لیے جو اسائنمنٹ دی تھی ان کو وہ رپورٹ بنا کے بھیجتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ رپورٹ. اب آڈٹ پیرا کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ پیرا میں وہ ساری جو ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ہم نے امبیزلمنٹس، یہ ہم نے فراڈ یا مس اپروپریشن ہم نے دیکھی، تو اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ پیرا. یہ انیشیلی جب ایک ٹیم جو ہے آڈٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک پیرا بناتی ہے. پیرا میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے فرض کریں ایک اسکول میں دیکھا کہ کوئلہ جو ہے وہ لیا گیا 30,000 کا، اور اس کا جو ریٹ تھا فرض کریں وہ 1 من کے حساب سے انہوں نے لیا کہ یہ 1200 روپے من ہے. مارکیٹ میں اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے، فرض کریں کوئلے کا ریٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ 1200 چل رہا ہے اور انہوں نے جو ہے وہاں لکھا ہوا ہے 2000. تو اور جو نارمل یوٹیلائزیشن میکسیمم جو ہو سکتی ہے، فرض کریں 1 مہینے میں 1 من ہو سکتی ہے. تو یہ بکھر میں ایک ہوا تھا ایک اسکول کا، تو ان کا جو ہے وہ غالباً تھا 110 من
انہوں نے 1 مہینے میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اپنے اس میں NSB ریکارڈ میں کہ اتنا ہم نے یوٹیلائز کیا. تو مطلب یہ مس اپروپریشن ہے کہ اتنا یوز نہیں ہو سکتا جتنا انہوں نے مینشن کیا ہوا، یا ریٹ جو ہے اس کا انہوں نے زیادہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک وہ کیا کرے گا، آڈٹ آفیسر جو ہوتا ہے، جو متعلقہ DDO ہوتا ہے، ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، اس کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے مس اپروپریشن میں نے دیکھی ہے، تو یہ کائنڈلی مجھے اس پہ جواب دے دیں کہ کیا یہ ایسے ہی ہے یا اس میں مزید آپ کچھ امینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں آڈٹ پیرا. ٹھیک ہے، وہ آبزرویشن جو دیکھی کی جاتی ہیں اس کو آڈٹ پیرا کہا جاتا ہے. اٹ از آبزرویشن وچ واز ڈسکسڈ ود DDO ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر کے ساتھ جو آبزرویشن کہ بھائی یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، تو یہ مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جو جیسے آپ نے لکھا ایسے ہی ہے کیا، اگر ایسے ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، وہ آڈٹ رپورٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے مس اپروپریشن یا امبیزلمنٹس کی ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ فائن ہوتا ہے اور وہ ساری ریکوری ہوتی ہے. پھر اس سے اگر یہ سیٹل نہیں ہوتا میوچل ڈسکشن سے تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، آڈٹ رپورٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آرڈر اس کی ٹائپس ہیں، آرڈنری پیرا، ایڈوانس پیرا السلام اور علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر میرے پاس جو ہے نا فروغ تعلیم فنڈ والی ہی سلائڈ شو ہو رہی ہے، وہ کون بھی کلیئر نہیں نظر آ رہا نا. کون سی شو ہو رہی ہے؟ لاسٹ والی شو ہو رہی ہے، نیکسٹ تو جو آپ آپ پڑھا ری رہے ہیں جوائن وہ کر نہیں شو لیں، ہو رہی. ری جوائن کر لینا، شاید نیٹ کا کوئی ایشو ہوگا. اوکے سر. جی باقی کسی کو ایشو ہے؟ آڈٹ والی سلائڈ باقی لوگوں کو شو ہو رہی ہے؟ یس سر. چلیں گے. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے آڈٹ پیرا کی ٹائپس کی. اب سب سے پہلے آرڈنری پیرا، یعنی وہ پیرا جس میں ہلکی پھلکی روٹین کی ویولیشن کی جاتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، آرڈنری پیرا کہا جاتا ہے. اور ایڈوانس پیرا میں جس میں ایڈوانس قسم کی سیویئر یا سیریس قسم کی کوئی امبیزلمنٹس یا جو فراڈ ہے، کرپشن ہے، وہ کی جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈوانس پیرا کہتے ہیں. اس کے بعد ہے میف ڈیک پیرا. اس میں یہ میف ڈیک اسٹینڈ فار میمورینڈم فار ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی. ایک تو ہوتا ہے DDO ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر، پھر ایک ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کے ساتھ جو آڈٹ آفیسر ہے وہ سارے ڈسکشن کرتا ہے، یعنی اس کو اپنی رپورٹ دیتا ہے. تو یہ جو ہیں یہ مختلف لیول پہ مختلف ہوتی ہیں، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے، بس اتنا آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ DAC جو ہے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے. تو جب کوئی پیرا ایک DDO کے ساتھ ڈسکس ہوا، ڈسکشن کے بعد اس کی جو ہے وہ کچھ سیٹل نہیں ہوا، معاملہ ان کا حل نہیں ہوا، آڈٹ آفیسر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں آپ کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے، تو وہ پھر کیا کیا جاتا ہے، پھر جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی ہیں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو اگر تو ان کے ساتھ اس معاملے پہ جو گفت و شنید ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہو تو اس کی بات ادھر ہی ختم کر لی جاتی ہے. ان کیس اگر نہیں ہوتی تو یہ پھر اگین ان کو باؤنس بیک کر دیا جاتا ہے ایک میمورنڈم کی شکل میں کہ بھائی یہ چیزیں ابھی تک مجھے کلیئر نہیں ہے، میں آڈٹ رپورٹ میں نہیں یہ چیزیں بھیج رہا، لیکن کائنڈلی ان کو کلیئر کر کے مجھے بھیجیں. یعنی یہ جو پیرا ہے میف ڈیک والا، یہ آڈٹ رپورٹ میں نہیں لکھا جاتا، جو فائنل رپورٹ دے گا آڈٹ آفیسر، لیکن ان کو واپس بتایا جائے گا کہ بھائی آپ کی یہاں پہ مس اپروپریشن مجھے فیل ہو رہی ہے، تو کائنڈلی اس پہ مجھے جواب دے دیں. تو وہ جو ہے آڈٹ آفیسر کو جواب دے دیتے ہیں. تو آرڈنری میں روٹین وائلیشنز ہوتی ہیں، ایڈوانس میں سیویئر یا سیریس قسم کی ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں، اور میف ڈیک میں وہ جو ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں وہ جو ہے آڈٹ رپورٹ میں نہیں لکھی جاتی بلکہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کو جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں نظر آئی ہیں، ہم نے آبزرو کی ہیں. آڈٹ رپورٹ، اب جو فائنل رپورٹ وہ بنائے گا، کچھ پیراز ایسے ہوں گے جو کنسلٹیشن کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، کچھ رپورٹس ایسی ہوں گی جو DAC کو بھیج دی جائیں گی، اور باقی جو رپورٹس ہوں گی جہاں پہ اس کو لگے گا یہاں پہ وائلیشنز ہوئی ہیں تو وہ کیا کرے گا، اس کی مکمل رپورٹ بنا کے جس نے اس کو آڈٹ کے لیے اپوائنٹ کیا اس کو بھیج دے گا. تو اس میں ساری چیزیں مکمل جو ہے، کمیٹی کیا تھی، آڈٹ ٹیم میں کون کون شامل تھے، کس ڈیوریشن سے آڈٹ ہوا، کیا کیا چیزیں شامل تھیں آڈٹ میں، وغیرہ وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں آڈٹ رپورٹ میں شامل کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے ٹیکس کلیکشن. اب ایک سرکاری ملازم کو تنخواہ ملتی ہے،
تو اس میں سے کسی حد تک ہمارے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک رینج بنی ہوئی ہے اور وہ بھی اپنا ٹیکس پے کرتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے، بجٹ میں کتنے پرسنٹ ہم نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. فرض کریں ہمیں 1,00,000 روپیہ ملا ہے، تو 1,00,000 پہ جو ہے ہم نے اس پہ ہم نے کوئی کلاس روم کی کوئی واش روم بنوانا ہے، پینٹ کروانا ہے اسکول کو، کوئی پلے گراؤنڈ بنوانا ہے، کوئی کبڈ بنوانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی چیز ہم نے پرچیز کی ہے یا کوئی کام ہم نے کروایا یعنی کسی کی سروسز لی ہیں، تو اس پہ کتنا انکم اور سیل ٹیکس ہم پے کریں گے. فرض کریں ہم نے جو ہے وہ کوئی چیز پرچیز کی ہے، ہم نے کلر پرچیز کیا ہے، تو اگر یہ کلر جو ہے 25,000 سے کم ہے، ٹوٹل جو ہمارا بجٹ آیا اس کا اکٹھا ہم نے لیا اور 25,000 سے کم ہے، تو اس پہ جو ہے ہمارا انکم ٹیکس نہیں ہوگا. اس سے زیادہ ہے تو ہم جو ہے 4% اس پہ ٹیکس پے کریں گے. یعنی 1,00,000 روپے خرچ کیا ہے، پرچیز کی ہے چیز، تو 4,000 ہم سرکاری خزانے میں جمع کروائیں گے. اگر کسی رجسٹرڈ کمپنی کو ہم وہ پرچیز کر رہے ہیں مٹیریل اپنا، اور اگر کسی انڈیویجول سے، تو پھر ہم کیا کریں گے 4.5% یعنی 4,500 اس لاکھ میں سے ہم کیا کریں گے ٹیکس جمع کروائیں گے. ان کیس ہم جو ہے صرف سروسز لے رہے ہیں، یعنی گراؤنڈ ہے ہم اس کو لیول کروا رہے ہیں، تو ہم مزدوری پہ جو ہے مستری مزدور کو لگا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہم کتنا ٹیکس پے کریں گے. رجسٹرڈ فارم یا کمپنی کے ساتھ ہم ٹھیکہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں سیٹ کروا کے دیں، تو اس کا ہم 8% دیں گے. لیکن اگر انڈیویجول سے کرائیں گے تو یہ پھر کتنا ہوگا 10% ہم سروسز کی مد میں انکم ٹیکس پے کریں گے. اور اسی طرح سیل ٹیکس ہے، اگر ہم پرچیز کر رہے ہیں تو 17% ہوگا، اگر ہم سروسز لے رہے ہیں تو اس پہ ہم 16% جو ہے یہ ٹیکس دیتے ہیں. تو پنجاب میں جو سروسز ٹیکس ہے اس کو پنجاب سیل ٹیکس PST ٹیکس بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی پیپرا کیا ہے؟ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی. اور اسی طرح پنجاب میں جو یہ فیڈرل ہے، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ فیڈرل کی ہے، وفاق کی. اسی طرح پنجاب کی بھی ہے، پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002. تو پیپرا کا چاہے یہ پنجاب ہے یا پبلک ہے، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 میجر فنکشن ہیں. ایک تو جو پبلک فائنانسنگ ہے اس کے لیے پالیسیز کو فارمولیٹ کرنا، اور پبلک پروکیورمنٹ کے لیے جو پروسیجر ہیں، خریداری پرچیز ہے، تو اس کے لیے جو پروسیجر ہیں یہ بنانا. یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ پیپرا کا کام ہوتا ہے. کرنٹ جو پیپرا رولز چل رہے ہیں فیڈرل کے، تو وہ رولز 2004 کے چل رہے ہیں، جن کو امینڈ کیا گیا ہے 28 جون 2021 میں. اور جو پنجاب کے چل رہے ہیں پیپرا رولز یعنی فائنانس کے جو رولز ہیں وہ 2014 کے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کرنٹ جو پیپرا رولز ہیں فیڈرل کے، انٹرویو میں پوچھا گیا یہ کویسچن، تو جو پبلک پروکیورمنٹ ہیں اس کا یعنی فیڈرل کا جو فائنانس رول ہیں وہ 2004 کے چل رہے ہیں. ان میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، مکمل رولز چینج نہیں کیا گیا 2021 میں 28 جون کو، جبکہ جو پنجاب کے ہیں یہ 2014 کے چل رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہماری آج کی لاسٹ سلائیڈ ہوگی. 6-7 سلائیڈز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. پفرا پروجیکٹ فار امپرومنٹ آف فائنانس رپورٹنگ اینڈ آڈیٹنگ رولز. پفرا رولز جو ہے یہ 1996 میں یہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ہیلپ سے، کولیبریشن سے. اور ان کا پرپز جو ہمارے پاکستان میں اور باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں بھی شاید یہ ہوگا، فائنانس کو اور جو آڈٹ سسٹم ہے اس کو امپروو کرنا، اور جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، مس اپریشن ہے فائنانس میں، جو مالی امداد یا بجٹ یا گرانٹ دی جاتی ہے اس میں، اس کو کم کرنا. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان سب کو پورے پاکستان میں پفرا جو ہے آن لائن پے سلپ بھی ایشو کرتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ پے سلپ جو ہے آن لائن کون ایشو کرتا ہے، کون سا ادارہ کرتا ہے؟ تو یہ پفرا کرتا ہے، پروجیکٹ فار امپرومنٹ آف فائنینشیل رپورٹنگ اینڈ آڈیٹنگ. اس کے بعد نیو اکاؤنٹنگ ماڈل، جس کا ہم نے ایبریویشن پیچھے بھی دیکھا ایک سلائیڈ پہ، NAM جو ہے اکاؤنٹنگ ماڈل ان کا ہے جو پفرا کے انڈر کام کر رہا ہے. اس کے بعد ہے GP فنڈ، جنرل پروویڈنٹ فنڈ. یہ GP فنڈ پنجاب GP فنڈ رولز جو ہے 1978 میں پہلی مرتبہ بنائے گئے، ان کا فریم ورک بنایا گیا تھا. اس کے بعد سے یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے منتھلی بیسس پہ جو ہے یہ کٹوتی ہوتی ہے 500-700 اس طرح کر کے. تو یہ پھر جو ہے پھر اس پہ بزنس کیا جاتا ہے، یعنی
یہ جو ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے، سرکاری ملازمین سے گرانٹ لے لیتا ہے، اس پہ وہ گرانٹ جو ہے پھر یوز ہوتی رہتی ہے ڈفرینٹ فرمز یا کمپنیز میں، اس کی پروفٹ پھر جو ہے وہ ملتی رہتی ہے ملازمین کو. ریگولر امپلائی انکلوڈنگ پروبیشن پیریڈ ول بی ایلیجیبل. ایک ریگولر ملازمین کی تنخواہ سے یہ کٹوتی کی جاتی ہے. اور اگر ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ میں اپنا جو جی پی فنڈ ہے وہ نکلوا لوں، تو یہ ویسے یہ پینشن کے ساتھ ہی ملتا ہے، جب گریٹویٹی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کی تو اس وقت یہ ملتا ہے. لیکن اگر ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنا فنڈ نکلوانا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہے 2-4 لاکھ کی، تو وہ ایڈوانس بھی نکلوا سکتا ہے، یا پھر اس کی اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ہے تو وہ اس سے بھی نکلوا سکتا ہے، اور اس کی قسطیں بھی کروا سکتا ہے پھر اپنی تنخواہ میں. یعنی میکسیمم جو ہے وہ 36 تنخواہوں کے ساتھ وہ واپس پے بھی کرے گا. یعنی یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو جی پی فنڈ ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے اگر آپ دوران سروس لیتے ہیں. تو اس کا ریکارڈ جو ہے اکاؤنٹس آفس میں مینٹین کیا جاتا ہے. اور اگر ایک سرکاری ملازم کی ٹوٹل ایج جو ہے وہ 50 ایئرز ایکسکیوز می ہے. سر. جی سر جی جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو جی پی فنڈ ہے سر، یہ ڈیورنگ سروس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ریفنڈیبل ایک ہوتا ہے ایک نان ریفنڈیبل. جی جی سر یہ ایک نان ریفنڈیبل بھی بندہ نکلوا سکتا ہے چاہے کسی سٹیج پر ہو اور وہ ریفنڈ نہیں کروانا ہوتا اس کو. جی جی جو ریفنڈیبل ہوتا ہے اس کو واپس کروانا ہوتا ہے. یہ 2 طرح کے فارم اویلیبل ہوتے ہیں سر اکاؤنٹ آفس میں. جی جی تو جو پرماننٹ ملازم ہے وہ جس طرح مرضی چاہے نکلوا سکتا ہے. جی پی فنڈ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے سر پرسنلی. جی 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 تھینک یو. تو یہی بات جو سہیل صاحب کر رہے تھے کہ 50 سال کی ایج میں وہ سارے کا سارا فنڈ نکلوا سکتا ہے اور اس کو واپس بھی نہیں کرنا پڑے گا، جو سہیل صاحب بھی بات کر رہے تھے. تو اس سے پہلے اگر وہ نکلوائے گا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ واپس پے کرنا پڑے گا. اگر 50 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے تو وہ سارا 100% اپنا جی پی فنڈ نکلوا بھی سکتا ہے. اس کے بعد ہے بینوولنٹ. بھی نکلوا سکتا ہے. جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیے. سر میری بات سمجھ آئی سر. جی نہیں، آپ کی آواز کی سمجھ نہیں، پلیز ریپیٹ کر دیں. آپ کیا فرمایا آپ نے؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی پی فنڈ جو ہے سر وہ 50 سال کی عمر سے پہلے بھی نکلوایا جا سکتا ہے نان ریفنڈیبل، لیکن وہ 80% نکلوا سکتا ہے. جی جی 80% کے حساب سے نان ریفنڈیبل بھی پتہ نکلوا سکتا ہے، وہ واپس کرنا پڑتا. صحیح ہے صحیح ہے. چاہے بندے کی جو سروس ہے وہ 15 سال ہو 20 سال بیٹھ نہیں کرتی سر. جی 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 ٹھیک ہے، تھینک یو. 100% نکلوا سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. تو اس کے بعد ہے بینوولنٹ فنڈ. بینوولنٹ فنڈ یہ 1960 میں یہ فنڈ بھی سٹارٹ کیا گیا تھا. لاہور میں اس کا جو ہے وہ آفس لوکیٹڈ ہے. یہ میرج گرانٹ پرووائڈ کرتا ہے سرکاری ملازمین کو. فینیریل یعنی تدفین کی جو گرانٹ ہیں یہ دیتا ہے، اور ایک بیسک پے دیتا ہے جب ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے. اور اس کے 2 بچوں کو جن کے 60% سے زیادہ مارکس ہوں میٹرک میں یا اپر کلاسز میں، تو ان کو 50,000 تک یہ فنڈ دیتا ہے. تو بینوولنٹ فنڈ 1960 میں سٹارٹ ہوا تھا. میرج گرانٹ دیتا ہے وہ سرکاری ملازمین جو نان گزٹڈ ہیں، یعنی گریڈ 1 سے لے کر 15 تک کے سرکاری ملازمین، ان کو جو ہے میرج گرانٹ یعنی بیٹی کی شادی کے لیے تو یہ ملتا ہے 15,000، اور جو گزٹڈ ہیں ان کو 40,000. اور یہ ریٹائرمنٹ کے 15 سال بعد تک بھی اگر کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ مل سکتا ہے. اس طرح فینوریل گرانٹ جو ہے تدفین کی، یہ ویڈو کو، بیوہ کو دیا جاتا ہے. نان گزٹڈ کے لیے گریڈ 1 سے 15 کے ملازمین کو 6,000، اور گریڈ 16 سے ابو کو یہ 10,000 ملتا ہے. اسی طرح فیئر ویل ایک بیسک پے ملے گی جس کا جو اسکیل ہوگا اس کے اکارڈنگ. اس کے بعد لاسٹ ون ہے کہ یہ اسکالرشپ بھی اس فنڈ سے دیے جاتے ہیں 2 بچوں کو، ایک سرکاری ملازم کے 2 بچوں کو. ان کیس کے ہسبینڈ اور وائف دونوں ملازمین ہیں تو 2 بچے ہسبینڈ کے کھاتے میں، 2 جو ہے اس کی اسپاؤس کے کھاتے میں. تو 2 بچوں کو یہ کیا کرتا ہے، اس سے فنڈ بھی اسکالرشپ کی شکل میں بھی دیے جاتے ہیں 50,000 پر اسٹوڈنٹ. جی تو یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی. کل انشاءاللہ اس کو ہم فائنل کریں گے اس چیپٹر کو. کسی کا کوئی کویسچن ہے تو